السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے بولم 193 کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں بازنطینی سپاہی قلعے کی حفاظت کرنے میں مصروف تھے۔ اتنے میں ہی گلیڈیوس آ کر کہتا ہے، ہمیں پہلے فصیلوں کو مضبوط کرنا ہوگا، تمہارے سپاہی واقعی احمق ہیں۔ اور پھر کماندار تمام سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے سپاہیوں، فصیلوں کو فوراً مرمت کرو اور انہیں مضبوط بنا دو۔ ادھر باہر بہت سے لوگ آ رہے تھے۔ گلیڈیوس دیکھ کر کہتا ہے، آخر کار ان لوگوں کے درمیان عثمان بے کے 2 سپاہی بوران اور کوتان بھی موجود تھے۔ بوران کہتا ہے، ہم محتاط رہیں گے بھائی۔ کوتان کہتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے بعد وہ قلعے میں داخل ہوتے ہیں۔ گلیڈیوس سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، عظیم شہنشاہ کے حکم سے ایک بار پھر بازنطینی آگ بھڑکائیں گے۔ تم سب اس قلعے کی ایسے حفاظت کرو گے جیسے بہادر سپاہی۔ ہم عثمان کو ایسی شکست دیں گے جو کبھی نہ بھولی جائے، سب کچھ عظیم روم کے لیے۔ سب لوگ وہاں پر روم کے لیے نعرے بازی کرنے لگتے ہیں۔ گلیڈیوس کہتا ہے، لوگ اپنی اپنی جگہ پر جائیں، سب کو لڑائی کرنا سکھایا جائے، جلدی کرو۔ جس کے بعد کماندار لوگوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور پھر صوفیہ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچتی ہے۔ کوتان اسے دیکھ کر کہتا ہے، یہ سانپ صوفیہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئی ہے۔ بوران کہتا ہے، بھائی پہلے ہم اس بھیڑیے کے بیچ سے نکلیں گے، پھر ان کتے جیسے سپاہیوں کے کپڑے پہنیں گے۔ چلو بھائی چلتے ہیں۔ جس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر صوفیہ آتی ہے۔ گلیڈیوس پوچھتا ہے، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو صوفیہ؟ کیا تم زخمی ہو؟ صوفیہ کہتی ہے، تمہاری حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ عثمان نے تمہیں شکست دی ہے۔ اور پھر صوفیہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ گلیڈیوس کہتا ہے، مجھے بتاؤ کہ تم نے قبیلے سے آنے والی مدد کو روکا یا نہیں؟ اگر وہ مدد عثمان تک پہنچ گئی تو وہ شام سے پہلے قلعے کی دیوار پر ہوگا۔ صوفیہ کہتی ہے، میں نے سب کچھ جلا دیا ہے، مدد نہیں پہنچے گی۔ گلیڈیوس کہتا ہے، تو پھر یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ تم شکست خور کیوں لگ رہی ہو؟ کیا تم ترکوں پر رحم کرنے لگی ہو؟ صوفیہ سن کر خاموش ہو کر کہتی ہے، میں نے پوئنا کو مارا ہے جس سے میں نے خود پالا تھا۔ میں نے رحم کو مار دیا ہے، محبت کو مار دیا ہے، صرف فتح کے لیے۔ وہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، میں کسی پر رحم نہیں کرتی۔ جس کے بعد وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں علاؤالدین حلیمہ کے زخم داغ رہا تھا۔ بالا خاتون کہتی ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، یہ میرے آگے ڈھال بن کر آ گئی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، بالا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ سب صوفیہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے، وہ سانپ اپنے کیے کا خمیازہ بھگتے گی، اس نے ہمیں ایک بار پھر درد دیا ہے، مجھے کبھی اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، شر کی قوتیں دوبارہ اکٹھی ہو رہی ہیں۔ 2 چہروں والا شیطان شہنشاہ نے گلیڈیوس اور صوفیہ کو پھر ساتھ ملایا ہے۔ جو بھی ہمارے بچوں کی جان کا دشمن ہے، اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی ضرور۔ اتنے میں ہی حلیمہ حرکت کرنے لگتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے، حلیمہ ہوش میں آ رہی ہے۔ حلیمہ اپنے بابا کو پکارنے لگتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے، علاؤالدین کچھ اچھا کہو بیٹا۔ علاؤالدین کہتا ہے، میں اپنی بہن کو بچا لوں گا والدہ، میں اسے شفا دوں گا، فکر نہ کریں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ادھر دوسری جانب بازنطینی سپاہی قلعے کے دفاع میں مصروف تھے اور عام لوگوں سے کام کروا رہے تھے۔ کماندار وہاں پر آواز لگا کر کہتا ہے، عورتیں اور بوڑھے ہتھیار پہنچائیں گے اور یہ رونے والے نالائق سامنے لڑائی میں ہوں گے، کم از کم مرنے سے پہلے کچھ کام تو آ جائیں گے۔ ادھر عثمان صاحب کے سپاہی بھی وہیں پر بازنطینی بھیس میں کاموں میں مصروف تھے۔ کوتان کہتا ہے، میں نے کسی قوم کو اپنے لوگوں پر ایسے ظلم کرتے نہیں دیکھا ہے۔ بوران کہتا ہے، بس تھوڑا صبر کرو، یہ کتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ کوتان کہتا ہے، پہلے کوئی کمزوری تلاش کریں گے، چلو تلاش کرتے ہیں۔ جس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں۔ بوران کو وہاں پر ایک کھڑکی نظر آتی ہے۔ بوران کہتا ہے، دیکھو بھائی۔ جس کے بعد وہ مسلسل آگے بڑھتے ہیں۔ گوئنک قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہہ رہے تھے، سردار کھوجا، کیا گوئنک میں نظام بحال ہو چکا ہے؟ رومی عوام کا کیا حال ہے؟ کھوجا سردار کہتا ہے، ہم نے جلی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی جگہوں کو دوبارہ آباد کیا ہے سردار۔ ہم نے تاجر بزرگوں سے بات کی ہے، ان کے مسائل سنے ہیں اور ضروریات بھی پوری کی ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، جیتے رہیں۔ حسن صاحب کہتے ہیں، لوگوں نے اتنا ظلم سہا ہے کہ وہ انصاف کے لیے تڑپ رہے تھے سردار۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، پہلے گوئنک، پھر مدرنی، اس کے بعد تمام علاقے جو کہ کافروں کے قبضے میں ہیں، سب ظلم سے نجات پائیں گے انشاءاللہ۔ ہم کل ہی جلد از جلد روانہ ہوں گے۔ کھوجا سردار کہتے ہیں، انشاءاللہ سردار۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اور بالا اصل ذمہ داری تو تم پر ہے، گوئنک تمہاری امانت میں ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے، یہ فرض ہماری سر آنکھوں پر سردار، گوئنک میں انصاف قائم ہوگا اور مظلوموں کی آواز سنی جائے گی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، قیدیوں اور کنیزوں کا خیال رکھو، جو کنیزیں شادی کرنا چاہتی ہیں وہ ہمارے سپاہیوں سے بیاہ ہی جائیں گی۔ ہم اس ریاست میں ایسا نظام قائم کریں گے کہ ہم ایک وقت بنائیں گے تاکہ نوجوان سپاہی اور بہنیں نکاح کر سکیں، اور یوں ہر گھر ریاست کی بنیاد بنے گا۔ کھوجا سردار کہتے ہیں، بہت عمدہ خیال ہے سردار، نسل کا تنسل ریاست کی وجود کی ضمانت ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے، میں جلدی اس کا بندوبست کروں گی سردار۔
ایک خاندان بنانا اور نسلوں کی تربیت کرنا کم از کم جنگ لڑنے جتنا اہم ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اور بہنیں ہی ذمہ داری اٹھا لیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اجازت ہے بالا، بلکہ یہ امانت ہے۔ جیسے ریاست کا دل میدان میں دھڑکتا ہے ویسے ہی چولہے میں بھی۔ اسی لیے یہ وقف جو ہم بنائیں گے وہ ہمارے لیے ایک نشان ہوگا انشاءاللہ۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کہ بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔